باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت نمبر 12 اور 13 دو آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ توحید کا نظام جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر قائم کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے عہد تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب یعنی سردار یا جس طرح جماعتوں کے اندر امیر ہوتے ہیں ان کو مقرر کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور رسولوں پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ پیش کرتے رہے تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ 12 نقیب اس لیے مقرر کیے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ کے جو 12 قبیلے ہیں ان میں ہر ایک کے اندر ایک سردار یا امیر کو منتخب کر دے، مقرر کر دے، تاکہ جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے اور جو آئین اور قانون اسلام کا زمین کے اوپر نافذ کرنا ہے، آپ ان 12 امیروں کے ذریعے سے نگرانی کرتے رہے کہ آیا وہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا تھا، اور ان کو ہدایت کیا کی تھی؟ ان کو ہدایت یہ کی تھی کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور رسولوں پر ایمان آتے رہے، چاہے جو بھی رسول آئے اس کے پاس جو بھی شریعت ہوگی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، کیونکہ ہر رسول کے اوپر کتاب نہیں اترتی تھی، بلکہ بعض انبیاء کرام پچھلے نبیوں کی اتباع کرتے تھے، ان کی شریعت کو فالو کرتے تھے اور آگے لے کر چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی نبی آئے اس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، ان کے متعلق بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے، جیسے وہ کہے وہ چلنا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ بنی اسرائیل اس تعصب میں کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے جن سے بنی اسرائیل چلی، یہ تو بنی اسماعیل کے اندر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، تو لہذا ہم ان کے اوپر ایمان کیوں لائے؟ تو یہ اپنے آپ کو لاڈلا سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم دنیا میں سپر پاور ہے، نبوت جو ہے ہمارے لیے خاص ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارے خاندان کے علاوہ کسی اور میں نبوت جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو جب نبوت آئی اس وجہ سے کہ انہوں نے عہد کو توڑا،
اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو کرنے کے لیے کیے تھے انہوں نے وہ نہیں کیے، بلکہ دین کے اندر تحریف کی، بہت ساری دین کی باتیں جو ہے وہ عام لوگوں سے مخفی رکھی، چھپا کے رکھی، ان کو بتائی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ نبوت کے اہل نہیں ہے، اب نبوت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر چلے گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بغاوت کی اور نافرمانی کی بنیاد کے اوپر نبوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر رائج کر دیا، قائم کر دیا، اور ان سے ایک عہد یہ بھی لیا تھا کہ اللہ کو قرض حسنہ پیش کرتے رہے تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ قرض حسنہ کیا تھا؟ قرض حسنہ یہ تھا کہ جب تمہیں جہاد کا حکم آ جائے یا تمہیں زکوٰۃ کا حکم ہو، زکوٰۃ کے اندر تو چھوٹی رقم خرچ ہوتی، لیکن جب جہاد کا حکم آ جائے تو تمہیں مال، جان، وقت، ہر چیز، بیوی بچے سب قربان کر کے جہاد کے اوپر جانا ہے۔ تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا تفصیل سے واقعہ آگے کی آیت کے اندر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ فضیلت اور وہ اعزاز جو نبوت کا تھا وہ واپس لے لیا۔ لیکن اگر یہ کرتے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس نصیحت کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا وہ راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جائے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے اوپر لعنت کر دوں گا۔ لعنت کا مطلب کیا تھا؟ دور کر دوں گا رحمت سے۔ وہ رحمت کیا تھی؟ وہ رحمت یہ تھی کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان دین کو قبول کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی آدمی اگر غلط راستے پہ چل رہا ہو وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر خوف ڈال دیتا ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے دین کی تڑپ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی تھی۔ اب یہ حق کو نہ سمجھ رہے تھے، نہ پہچان رہے تھے، بلکہ اپنی اس کی انا کی بنیاد کے اوپر ڈھیٹ بنے ہوئے تھے، غلطی کے اوپر قائم تھے، غلط راستے کے اوپر قائم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ سیاہ کر دیا، زنگ آلود کر دیا اور پتھر کا کر دیا کہ ان کے اوپر جو صحیح بات تھی وہ اس لعنت کی وجہ سے اثر ہی نہیں کر رہی تھی، تو یہ جو تھے وہ شریعت سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے نافرمانی کی تو وہ گمراہی میں آ جائے گا، مگر جب انہوں نے عہد توڑ ڈالا تو ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی ان کے دلوں کو پتھر جیسا کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو الٹ پھیر کر مطلب بدل دیتے ہیں۔ جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی بات نہیں، وہاں پر قوم کو واعظ جب کرتے ہیں، بیان جب کرتے ہیں تو ان کو وہ بات بتاتے جو ان کے فائدے کی ہے، وہ نہیں بتاتے کہ اس کا اصل مطلب اور حقیقت کیا ہے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، جس طرح قرآن کریم آج عام ہے، آپ کو ہر مسجد میں، ہر گھر کے اندر، ہر شہر میں، ہر محلے میں ملے گی، اس طرح ہر ایک کے پاس توریت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ جو خاص تھی کتاب وہ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، یا اس کے چند نسخے جو ہے وہ علماء کے پاس تھے کہ جو یہ دین کا کام کرتے تھے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں کہ جو مولوی تھے، جو راہب تھے، جو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کرا کہ وہ باتیں بتائی جس سے ان کو فائدہ ہو، تو انہوں نے ترمیم کر دی اس کے اندر۔ تو جو نصیحتیں انہیں کی گئی تھی وہ انہوں نے بھلا دی، اور اس طرح ان کے فائدے سے منہ موڑ لیا، یعنی جو اچھی بات تھی اس سے ان کو جو فائدہ ہوتا وہ اس سے وہ پھر گئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہی رہے گا، یعنی یہ ہے کہ یہ اب بھی اس وقت بھی کہ جب یہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو ان کی کتاب تھی، جو جس کے اندر جو احکامات تھے، اب بھی یہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات کی ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے والی کوئی بات کی ہے، تو یہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ مگر ہاں، ان میں تھوڑے سے لوگ اچھے بھی ہیں،
تم انہیں معاف کر دو بلکہ انہیں نظر انداز کر دو، کوئی شک نہیں کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ گمراہی پھیل جائے لیکن اس کے باوجود وہ حق کے اوپر قائم رہتے ہیں اور دین کا کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ انہی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ جو ہے آپ کا رویہ محبت والا ہونا چاہیے اور شفقت والا ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں آیتیں جو بیان کی گئی یہ اس لیے بنی اسرائیل کی بیان کی گئی کہ بہت سارے واقعات اس کے اندر آپ کو ملے گے قرآن کریم کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور بنی اسرائیل کے اندر مشابہت بہت ہے، جو کام وہ کرتے تھے وہی یہ کریں گے۔ تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس طرح کے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ نافرمانی، وہ عہد توڑنے والے کام اور وہ احکام سے دور ہونے والے کام، وہ گمراہی والے کام جو بنی اسرائیل کرتی تھی وہ آج ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس کے اندر موجود ہے۔ دین کا لبادہ اوڑھ کر بھی شرک کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی تو ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے۔ تو اور بہت ساری چیزیں تھیں جن کی مثال جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ملتی ہے، وہ آج بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم وہ کام نہ کرنا جو انہوں نے کیے اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا مقام کھو دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل دکھا، گمراہی کو گمراہی دکھا اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔